ذکر ان امام کا ہے کہ جس امام نے اپنے سجدوں سے دین کو حیات عطا فرمائی ہے، جو عابدین کی زینت بھی ہے اور سجدہ کرنے والوں کا سردار بھی ہے۔ ایک گزارش کہ جو چونکہ اس وقت دنیا ایک گلوبل ولیج کی صورت اختیار کر چکی ہے، اور ایک زمانہ ایسا تھا کہ جو تاریخیں ائمہ علیہ السلام سے منسوب تھیں ولادت کی یا شہادت کی، تو وہ ایک کمیونٹی میں یا ایک علاقے میں اپنے طور پر وہ تاریخیں اس کا اہتمام ہو جاتا تھا، اور کئی سارے مومنین دوسرے علاقوں کی تاریخوں سے اتنا واقف نہیں تھے یا وہ تاریخیں ان تک نہیں پہنچی تھی۔ لیکن اب چونکہ زمانہ سوشل میڈیا کا ہے تو ایک جگہ کی تاریخ دوسری جگہ اور دوسری جگہ کی تاریخ پہلی جگہ، اس طرح سے کافی زیادہ انفارمیشن بھی پہنچ رہی ہے، اور اس سے کچھ سوالات بھی جنم لیتے ہیں کہ ہم نے تو فقط امام کی ولادت کی یہ تاریخ سنی تھی، کیا کوئی اور بھی روایت ہے؟ اور مثلا شہادت کی ایک روایت سنی تھی تو کیا اس کے علاوہ بھی اور روایتیں؟ مثال کے طور پر خود اب ایام فاطمیہ کا اس اہتمام کے ساتھ ہونا جو گزشتہ کم سے کم 10 سال سے بہت زیادہ الحمدللہ بھرپور انداز سے ہونے لگا، تو اس سے پہلے تو نہیں تھا۔ اس اہتمام کے ساتھ ایام فاطمیہ کی مجالس کا برپا ہونا اور 20 دن تک مسلسل ایام فاطمیہ کا ہونا، 13 جمادی الاول سے 3 جمادی ثانی تک، ورنہ پہلے 13 جمادی الاول پر زیادہ سے زیادہ ایک مجلس کا اہتمام ہو جاتا تھا، اور پھر 3 جمادی ثانی پر 1 یا 2 مجالس کا اہتمام ہو جاتا تھا، باقاعدہ ترتیب کے ساتھ، اس طرح سے اس شدت کے ساتھ جیسے الحمدللہ اب ہے ویسے پہلے نہیں تھا۔ تو اب یہ جو 20 دن ہیں یہ ایک طرح سے غم کی کیفیت کے بن گئے، اور خاص طور پر ایران و عراق میں تو یہ ایک سلسلہ بن گیا کہ ایام فاطمیہ پہلی روایت سے لے کر دوسری روایت تک بھرپور انداز سے ہوتے ہیں۔ تو اب جو درمیان میں ایک جشن کی تاریخ آ جاتی ہے تو وہاں ایران و عراق میں امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کا جشن 5 شعبان المعظم کو منایا جاتا ہے، اور 5 شعبان المعظم ان کے ہاں پر شاید ایک عام فرد کے لیے 15 جمادی الاولیٰ کی تاریخ اتنی زیادہ پتہ ہی نہ ہو، جیسے شاید ہمارے ہاں پر 5 شعبان المعظم کی تاریخ اتنی زیادہ امام زین العابدین السلام کی ولادت کے حوالے سے عام لوگوں کے ذہنوں میں نہ ہو۔ تو وہ جو جشن مناتے ہیں وہ شعبان کے ساتھ مناتے ہیں، 3 شعبان، 4 شعبان، 5 شعبان، اب عبداللہ الحسین، ابو الفضل عباس علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، اور درمیان میں یہ جو تاریخ آتی ہے اس میں وہ مجالسی کا سلسلہ رکھتے ہیں۔ تو اب بہرحال دونوں طرح کے سینٹیمنٹس ہیں، اور دونوں کی نیتیں اچھی ہیں، اور دونوں ہی اپنے مقام پر صحیح ہیں، اس میں کوئی غلط صحیح کی بات نہیں ہے، حلال حرام کی بات نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے دل کا ایک سینٹیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اب ایک جشن آ رہا ہے تو بہرحال جشن ہونا چاہیے اور مجلس پھر اس موقع پر نہیں ہونی چاہیے، اور بعض کا سینٹیمنٹ اس طرح سے ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر 7 صفر اور مظفر بھی تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جشن آتا ہے، لیکن چونکہ غم کے ایام ہوتے ہیں تو ہم غم کو ترجیح دیتے ہیں، تو ہم اس موقع پر غم کو ترجیح دیتے ہیں، اور پھر بعد میں ایک اور جو روایت ہے مثلا اس پہ جشن ولادت منا لیا جائے۔ دونوں کی نیتیں اپنے مقام پر اچھی ہیں، میں نے عرض کیا، اور فرق اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ایک ہی نور ہے، دادی کا ذکر کر لیجئے یا پوتے کا ذکر کر لیجئے، کہ اگر سیدہ کونین کا ذکر ہو جائے تو امام زین العابدین علیہ السلام راضی ہوں گے، اور زین العابدین علیہ السلام کا ذکر ہو تو یقیناً ان کی دادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا راضی ہوں گے۔ اللہم صل علی۔ تو ایک تو یہ چھوٹی سی وضاحت یہ، اور یقین فرمائیے گا کہ خود بخود جب یہ بات میں سوچ رہا تھا تو اس پہ بھی ذرا غور کیا میں نے اپنے آپ ہی میں، تو اس بات کو محسوس کیا کہ کتنی شدت کے ساتھ شباہت ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی ان کی دادی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ، حتیٰ یہ کہ القاب میں شباہت ہے، مصائب میں تو ہے ہی، مصائب کا چونکہ آج بیان ہونا نہیں ہے، میں خالی ایک ایک لفظ میں اشارہ کرتا ہوں تاکہ اس شباہت کو آپ محسوس کر سکیں، پھر میں فضائل کی شباہتیں آج موضوع ہی یہ رکھ لیتے ہیں کہ شباہتیں امام زین العابدین علیہ السلام کی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ، لہذا وہ دونوں مناسبتیں بھی پوری ہو جائیں گی اور ذکر بھی اس طرح سے ہو جائے گا۔ توجہ کیجیے گا کہ مصائب کی جو شباہتیں ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہے کہ 5 سب سے زیادہ بزرگ ہستیاں جو رونے والی ہیں جو تاریخ میں گزری ہیں، البکاؤن خمسن جو روایت ہے کہ سب سے زیادہ گریہ تاریخ عالم و آدم میں جن 5 ہستیوں نے کیا، تو ایک حضرت آدم علیہ السلام، اور پھر بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام اور یعقوب علیہ السلام کے اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں، اور پھر سیدہ کونین سلام اللہ علیہا اور امام زین العابدین علیہ السلام۔ تو ایک شباہت تو یہ ہے مصائب کے اعتبار سے کہ دونوں ان انوار میں ان بزرگ ہستیوں کا نام آتا ہے سب سے زیادہ گریہ کرنے والوں میں، کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا پر گریہ کرتی رہیں اور اپنے شوہر اور ولی اللہ کے حق کے خلافت کو غصب کیے جانے پر گریہ کرتی رہیں، اور امام زین العابدین علیہ السلام 35 برس اپنے بابا کے مصائب پہ گریہ کرتے رہے۔ تو ایک شباہت تو یہ۔ دوسرا اہم ترین شباہت کا حصہ یہ ہے کہ جوانی میں بزرگ اور بوڑھا ہوتے ہوئے، یا آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے یا امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے۔ میں نے کیا کہ میں اپنے آپ کو روک رہا ہوں، آج جشن ہے تو میں زیادہ مصائب میں نہیں جانا چاہتا، خالی ایک ایک لفظ کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ رہ جائے۔ آپ غور کیجئے گا کہ آپ ہمیشہ ایام اعزاں میں شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے مصائب جب سنتے ہیں کسی بھی ذاکر یا خطیب سے، تو آپ کہتے ہیں 18 برس کی جوانی،
تو وہاں 18 برس کی جوانی اور یہاں 18 برس کی ضعیفہ، تو سن تو وہی ہے، تو ایک طرف جوانی ایک طرف ضعیفہ. تو یا امام زین العابدین علیہ السلام جوانی میں سے ضعیف ہو گئے کہ محمد حنفیہ ہی انہیں نہ پہچان سکے، اور یا بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہا. تو یہ ایک اور شباہت ہے. پھر وہ شباہت کے غسل میت دیتے ہوئے یا علی بن ابی طالب علیہ السلام گریا کریں اور ضبط نہ کر سکیں بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہا. ابھی آپ نے مسائل سنے ہوں گے. اور یا امام زین العابدین علیہ السلام کو غسل میت دیتے ہوئے امام محمد باقر علیہ السلام ضبط نہ کر سکیں. تو یہ شباہتیں تو مصائب کی ہیں، لیکن فضائل کی شباہتیں بھی بے انتہا ہیں. دادی اور پوتے میں فضائل کی شباہتیں، جس میں سب سے پہلی بات تو ہے کہ ایک لقب ایسا ہے جو حضرت سیدہ کونین کا تو بے انتہا معروف ہے. بچے کو یاد ہے، بھی آیت پڑھوں گا سب کے نو کے زبان ہے آیت، بالکل اس سے ملتا جلتا اسی معنی میں ایک لقب امام زین العابدین علیہ السلام کا ہے جو کم معروف ہے. جو بیوی کا لقب ہے، میرے ساتھ آیت پڑھیے گا، سب کو یاد ہے آیت، اور تبرکن پورا سورہ پڑھتے تاکہ مزید برکت حاصل ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. مل کے سروات بے جناب مولا زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. تو بی بی کا لقب کوثر ہے، یہ بچہ ہی جانتا ہے کہ نسل رسالت بی بی سے آگے بڑھی. لیکن خود امام زین العابدین علیہ السلام کے القاب میں سے نام تو علی ہے، اور زین العابدین لقب انتہائی مشہور، سید الساجدین لقب انتہائی مشہور. ایک اور لقب وہ ہے آدم آل محمد. یہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا لقب، جس کا مطلب وہی ہے جو کوثر کا مطلب ہے. آدم آل محمد کا مطلب کیا ہوا کہ کربلا معلّہ میں آل محمد میں سے، توجہ کیجئے گا، مردوں میں سبھی شہید ہو چکے تھے، صرف امام زین العابدین علیہ السلام اس قید حیات میں اور ان کے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام. تو آج جتنی نسل آل محمد ہے وہ مرہون منت امام زین العابدین علیہ السلام کے. لہذا اس سلسلے سے کہ وہاں سے گویا آل محمد کی نسل کا ایک دوبارہ سے آغاز ہو رہا ہے. آل محمد کا آدم کہا جاتا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کو. تو جو ہے یہ لقب واضح ہو گیا کہ جو کچھ اب نسل آل محمد ہیں ان کے آدم، ان کے بزرگ وہ امام زین العابدین علیہ السلام ہے. تو کوثر کا بھی وہی مطلب ہے کہ جب حضور کو ابتر کا دانہ دیا جاتا تھا تو ہم آپ کو بی بی فاطمہ زہرا کے ذریعے سے وہ اولاد عطا کریں گے کہ جو قیامت تک باقی رہے گی. اور آدم آل محمد کا بھی یہی مطلب ہے کہ نسل آل محمد مرہون منت ہے امام زین العابدین علیہ السلام. توجہ ہے آپ کی. لہذا شاعر نے کہا کہ سجاد کہیں مرکز عرفان جلی ہے. اگر اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا ہے تو اپنا سر جھکاؤ امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں. جو میں اشارہ کروں گا کوئی دعاؤں کی طرف، تو سجاد کہیں مرکز عرفان جلی ہے، اور سجاد ازل سے ہی ولایت کا ولی ہے، اور سجاد کبھی آدم اولاد نبی ہے، اور سجاد ہی سے نسل محمد کی چلی ہے. اللہم صل. یا تو دل میں سلوات بھیج دیا کریں یا پھر جشن کے شاہ نشان سلوات آپ بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام. اللہم صل علی. تو سجاد ازل سے ہی ولایت کا ولی ہے، سجاد ہی سے نسل محمد کی چلی. سجاد کبھی آدم اولاد نبی ہے، سجاد ہی سے نسل محمد کی چلی ہے. اور شبیر کی صورت یہ محمد کا پسر ہے. حسین منی وانا من الحسین، جو شبیر کا بیٹا ہے یعنی امام حسین کا بیٹا ہے، یعنی حضور مکرم کا بیٹا. اور امام زین العابدین علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں ان کا نام بھی محمد ہے، محمد باقر. تو آپ یہ ذہن میں رکھیں گے تو لطف آئے گا کہ سجاد کبھی آدم اولاد نبی، سجاد ہی سے نسل محمد کی چلی ہے. اور شبیر کی صورت یہ محمد کا پسر ہے، پھر اپنے زمانے کے محمد کا پدر ہے. یہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ خاص لقب جو کم معروف تھا. تو تھوڑی سی تشریح میں نے وقت لے لیا. زین العابدین علیہ السلام جانتے ہیں سبھی مومنین، اور سید الساجدین علیہ السلام بھی. خود اس لقب کی اپنی ایک شان ہے، زین العابدین سید الساجدین. عبادت کرنے والوں کی زینت سجدہ کرنے والوں کا سردار. یہ خالی ایک عام عبادت کرنے والے مراد نہیں ہے. یہاں پہ جب کوئی لقب کسی کو دیا جاتا ہے تو اس کے مرتبے اور رتبے کے اعتبار سے وہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو عابدین کا ہے اور ملائکہ کو ساجدین کا ہے. اس کی کیونکہ تشریح ایک موقع پر میں تفصیل سے کر چکا ہوں، لہذا خالی ایک جملہ کہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن میں انبیاء کی صفت بیان کی، وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وکانوا لنا عابدین. انبیاء کی خاص صفت عابدین بیان کی ہے. اور ملائکہ کے لیے کہا کہ جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، فقعوا لہ ساجدین، سب نے سجدہ کیا. تو ملائکہ ہے ساجدین، انبیاء ہے عابدین. ان امام کی کیا عظمت ہوگی کہ جب انبیاء کی بزم میں آئے تو زین العابدین بن جائے اور ملائکہ کی بزم میں آئے تو سید الساجدین ہو جائے. تو یہ وہاں اس اعتبار سے بات ہو رہی ہے کہ انبیاء کی زینت اور ملائکہ کا سردار. زین العابدین اور سید الساجدین کا یہ مطلب بھی ہے.
اور ایک لقب آدم آل محمد. امام علیہ السلام کی جو آمد ہے وہ میں نے عرض کیا 2 تاریخیں 15 جمادی الاولیٰ اور 5 شعبان المعظم، دونوں روایتیں، اور 36 ہجری. توجہ کیجیے گا، 36 ہجری یہ ایک وہ یونیک زمانہ ہے جو اس کے بعد پھر کبھی بھی نہیں آیا. 36 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک کا کہ 4 ائمہ ایک زمانے میں باقاعدہ حیات ہیں. دیکھیں وہ زمانہ گزر چکا ہے کہ 5 معصومین وہ ایک ساتھ ظاہری حیات کے ساتھ بھی ہوں، چادر میں 5 تھے اور مباہلہ میں بھی 5 تھے. 5 معصومین کا زمانہ تو گزر چکا ہے، لیکن 4 اماموں کا مولا علی سے لے کر 4 امام ایک زمانے میں ہو، وہ سن 36 ہجری سے 40 ہجری تک کہ مولا علی علیہ السلام بھی، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام. تو یہ 4 سال وہ انسانیت کو نصیب ہو، اور نام رکھا گیا ان کے دادا کے نام پر علی. اور دیکھیں خود اہل بیت علیہ السلام کے ناموں کی جو عظمت ہے نا، ہم تو خالی اسپیلنگ جانتے ہیں، نام کی عظمت کیا سمجھے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ناموں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا راز رکھے، اور ان ناموں کا وظیفہ اور وسیلہ کیسا ہے کہ خود یا علی، میں نے بزرگ علماء سے سنا ہے کہ آپ یا علی یہ خود تکرار کیجئے کسی بھی حاجت کے لیے. اب یا علی مولا علی کو سوچ کے تکرار کر لیجئے، امام زین العابدین علیہ السلام کو سوچ کے. اور جو علی کا عدد ہے 110 مرتبہ یا علی کہیے اور پھر اللہ سے دعا مانگے. یہ نام کی عظمت ہے. وہ واقعہ بھی آپ نے سن رکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے، ان کی قوم نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اللہ دکھلاؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گویا کہا کہ میں نے تو خود اللہ نہیں دیکھا تو تمہیں کیا دکھلاؤں. کہنے ہم تو جب تک دیکھیں گے نہیں تو مانیں گے نہیں. اور 40 افراد ان کے ساتھ گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں ایک نور کا اظہار کیا. وہ نور اللہ کا نور تھا؟ نہیں، اللہ تو کسی بھی شکل میں فزیکلی یا دیکھنے کی صورت میں ظاہر نہیں ہوتا. روایت میں ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے کچھ خاص محبین اور شیعہ ہیں جو آسمانوں پر رہتے ہیں، جو کروبیین ہیں. ان میں سے ایک کروبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اپنے نور کا جلوہ کرے، اور وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام ضبط نہیں کر پائے، یعنی بے ہوش ہو گئے، باقی تو سب دنیا سے چلے گئے. تو یہ پھر یا علی میں جو کہہ رہا تھا نام کی عظمت کہ اے کلیم آپ نے تفصیل کے ساتھ بہرحال یہ ہر طرف نور خدائی کا کرشمہ دیکھا. طور پر آپ نے کس نور کا جلوہ دیکھا، کچھ جو دیکھا بھی تو کہہ نہ سکے کیا دیکھا. ہے کلیم آپ نے انجام تمنا دیکھا کہ شوق دیدار کی تفصیل سناؤ موسیٰ، اور لے کے اب نام علی ہوش میں آؤ موسیٰ. تو خود اہل بیت السلام کے ناموں کی جو عظمت ہے اس کی ایک اپنی شان. تو میں نے عرض کر دیا کہ نام مولا کا علی، لقب 3 کم سے کم القاب ذکر ہو گئے. ان کی آمد کی، ولادت کی تاریخ 15 جمادی الاولیٰ 5 شعبان المعظم، ہجری ذکر ہو گیا 36 ہجری. ان کی والدہ بی بی شہر بانو. یہ کچھ باتیں جو جشن میں ضروری ہیں تاکہ بچے جو ہر سال جشن سنتے ہیں ان کے ذہن میں باتیں تازہ ہو جائیں. بی بی شہر بانو وہ عظیم المرتبت بی بی کہ جن کا تعلق ایران سے ہے. البتہ بی بی شہر بانو کے حرم کے لیے وہ جو شہر رحم ہے تہران کی طرف جو ایک مزار ہے، وہ واقعا بڑا مستجاب الدعوات بھی ہے. اور میں ذاتی طور پر کتنے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جب وہاں جا کر وہ دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہاں حاجت یقیناً پوری ہوتی. البتہ علمی و تحقیقی طور پر وہاں کا بھی احتمال ہے، اور عراق میں شہر موصل وہاں کا بھی ایک احتمال ہے کہ بی بی شہر بانو کی شاید قبر وہاں پر ہو. لیکن بی بی شہر بانو کا ایک عجیب لقب ہے امام زین العابدین کی والدہ کا، وہ ہے ام التسعہ، 9 کی ماں، یعنی 9 اماموں کی ماں. یہ امام زین العابدین اسلام کی والدہ کا لقب ہے. تو امام کا لقب بھی میں نے ذکر کیا اور امام کی والدہ کا لقب بھی. اور یہ بادشاہ یزگرد سیوم کی بیٹی ہیں جو ساسانی سلسلے میں جو ایران کے بادشاہ تھے اس کا آخری بادشاہ ہے. اس تفصیل میں اس وقت میرے پاس جانے کا موقع نہیں کہ اس ایرانی بادشاہ کی 2 بیٹیاں مولا علی کی خلافت کے زمانے میں پہنچی تھیں امام علی علیہ السلام کے پاس، اور ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا ازدواج کیا بی بی شہر بانو کا امام حسین علیہ السلام سے مولا علی نے، جن سے امام زین العابدین کی ولادت ہے. اور ایک اور بیٹی جو اسی بادشاہ کی تھی ان کا ازدواج کیا مولا علیہ السلام نے محمد ابن ابی بکر سے، جو مولا نے کہا کہ ہے کسی اور سلسلے سے لیکن میرا بیٹا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں، آپ بزرگ تو رشتے کو سمجھیں گے کہ امام زین العابدین اسلام اور محمد ابن ابی بکر یہ ہمزلف ہو گئے، کیونکہ دونوں بہنوں کا ازدواج ہوا ہے ایک ایک سے. اور پھر جو محمد ابن ابی بکر ان سے جو اولاد ہوئی ان کا نام ہے قاسم ابن محمد. اور امام حسین علیہ السلام سے جو ازدواج ہوا بی بی شہر بانو کا تو مولا زین العابدین. تو مولا زین العابدین اور قاسم ابن محمد یہ خالہ زاد بھائی ہو گئے. اس اعتبار سے
یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ خود امام زین العابدین علیہ السلام، ان کی والدہ جلد ہی دنیا سے چلی گئی. البتہ اس میں بھی تاریخی طور پر الگ الگ احتمال موجود ہیں. تو امام کی والدہ، لیکن پھر ایک خاص الخاص فضیلت جو اور امام زین العابدین علیہ السلام سے ظاہر ہوئی، وہ یہ کہ امام کا ازدواج ہوا امام حسن کی بیٹی سے، فاطمہ بنت حسن. یعنی امام حسین کے بیٹے ہیں اور امام حسن کے داماد ہیں امام زین العابدین علیہ السلام. فاطمہ بنت حسن سے جو ازدواج ہوا تو اب امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت، کہ بی بی فاطمہ بنت حسن کا اتنا عظیم الشان مقام ہے. امام زین العابدین علیہ السلام کی زوجہ کا جو مقام احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ لم یدرک فی آل حسن مثلھا، آل حسن میں ان جیسی باعظمت بی بی کوئی گزری ہی نہیں بنص حدیث امام باقر علیہ السلام. اپنی والدہ کے لیے خود فرمایا انہوں نے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ان جیسی باعظمت بی بی نہیں گزری. یہاں تک کہ ان بی بی کی عظمت یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی اب ہے، والدہ کا ذکر ہو گیا مختصراً نہیں صحیح، اور میں ان کی زوجہ پہ بات کر رہا ہوں کہ ان کی کیا عظمت ہے کہ جو والدہ بنے گی امام محمد باقر علیہ السلام کی. توجہ کیجیے گا کہ دیوار گر رہی تھی، ایک جگہ سے بی بی جا رہی ہے اور دیوار گر رہی ہے، اور بی بی فاطمہ بنت حسن نے جو امام زین العابدین علیہ السلام کی شریک حیات ہے، اپنے دست ولایت سے اشارہ کر کے کہا کہ لا وحق المصطفیٰ ما اذن اللہ لہ بالسقوط، تجھے مصطفیٰ کے حق کا واسطہ ہے، ابھی اللہ نے تجھے گرنے کی اجازت ہی نہیں دی. فبقی الجدار معلقا، تو جو دیوار ہے وہ معلق رہی. ایسا نہیں تھا کہ وہ گرتے ہوئے اب کچھ دیر بعد گری، نہیں، ہوا میں معلق ہو گئی. یہ کن فیکون کی منزل ہے. یہ ائمہ علیہ السلام کی بات نہیں کر رہا، میں تو ان کے خانوادے کے مستورات کی بات کر رہا ہوں. کیا یہ عظمت ہے آپ اگر جشن کے اعتبار سے جملے کو قبول کر سکیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے خانوادے کی ان مستورات کی عظمت یہ ہے کہ کبھی بی بی فاطمہ بنت حسن شریک حیات امام زین العابدین علیہ السلام وہ اپنے دستے ولایت سے اشارہ کریں تو گرتی ہوئی دیوار رک جائے، اور کبھی فاطمہ بنت اسد مادر امیر المومنین وہ اشارہ کریں تو کعبے کی دیوار شق ہو جائے. اور پھر بی بی گزر گئی، بعد میں وہ دیوار گری. کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے پھر ایک خاص اور خاص زیادہ مقدار میں صدقہ بھی دیا، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ دیکھو تمہارے پاس وہ ولایت نہیں ہے، تو اگر تم مصائب سے بچنا چاہتے ہو تو اپنی زندگی میں اپنی استطاعت کے مطابق صدقے کو رکھو. یہ جملہ بڑا اہم ہے. صدقہ 5 10 روپے 50 روپے 100 روپے، بہرحال اثر تو ہر ایک صدقے کا ہے، لیکن اللہ نے جو آپ کو استطاعت دی ہے، حتیٰ یہ کہ میں نے بزرگ علماء سے سنا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسل میں ولایت اہل بیت اطہار ایسی جاری و ساری رہے، سبحان اللہ، ولایت سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں. اہل بیت علیہ السلام سے آپ ان کی لیے کوئی خدمت کریں، وہ جو سب سے بڑا تحفہ آپ کو عطا کر سکتے ہیں وہ یہ کہ کچھ ایسا عطا کرتے ہیں کہ اپنی ولایت سے آپ کو مزید قریب کر دیں. باقی دنیا تو غیروں کو بھی دے دیتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ اپنی نسلوں میں ولایت چاہتے ہیں تو اپنی شان کے مطابق صدقہ دینے کی عادت رکھیں جتنا اللہ نے آپ کو عطا کیا. ٹھیک ہے، وہ اب ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے جانتا ہے. تو امام زین العابدین السلام نے خاصی زیادہ مقدار میں سونے کے کتنے سکے دینار وہ عطا کیے، یہ سمجھانے کے لیے کہ دیکھو ہمارے خانوادے میں تو ولایت ہے لیکن پھر بھی ہم صدقہ دیتے ہیں. یہ امام زین العابدین السلام کی شریک حیات اور زوجہ کا بیان ہو گیا ان کے فضائل کا. اور پھر مختصراً یہ کہ میرے پاس چند دقیقے جو رہ گئے کہ امام زین العابدین علیہ السلام سے اتنا بڑا، یہ لفظ مجھے سمجھاتے ہوئے میں یہی لفظ اس وقت کہہ سکتا ہوں کہ کنٹریبیوشن امام کا، کہ اگر بعد کے ائمہ بھی رسول اللہ سے کوئی حدیث بیان کرے تو سند میں بیان کرے امام زین العابدین علیہ السلام کو. یعنی کتنے واقعات ایسے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام سے مثلا کسی نے پوچھا کہ مولا یہ تو بتائیے گا کہ قرآن کو لہن میں پڑھنا جائز ہے یا نہیں. کہ آج کل بڑا سوال ہوتا ہے کہ منقبت میں اس کو کس طرح سے پڑھا جائے، کیا حرام ہے کیا جائز نہیں. میں فقہی مسئلے میں اس وقت نہیں جا رہا، لیکن کیا قرآن کو، امام سے تو قرآن کا سوال ہوا کہ قرآن کو لہن میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ اگر غنا نہ ہو، یعنی وہ لہو والا انداز نہ ہو تو پڑھ سکتے ہیں، بلکہ بہتر ہے کہ قرآن کو اور ترنم میں پڑھا جائے اگر نعوذ باللہ وہ لہو لب کی حد میں نہ پہنچ جائے کہ جس طرح سے وہ پہ جائز نہیں ہے. اور جانتے ہیں امام رضا علیہ السلام جواب دے کر رکے نہیں. امام نے کہا کہ اگر غنا نہ ہو تو جائز ہے لہن میں پڑھنا، اس لیے کہ میرے جد زین العابدین علیہ السلام
ہر صبح کے وقت قرآن کی تلاوت ایسی لہن میں کیا کرتے تھے کہ مدینہ کے سارے سکہ اپنے مشکیزوں کو لے کر زین العابدین علیہ السلام کی تلاوت کو سنا کرتے تھے. اب سبحان اللہ اللہ. تو میں کیا کہہ رہا ہوں, امام رضا علیہ السلام بھی جب مسئلے کو بیان کریں تو نص بیان کریں امام زین العابدین کی. یہ ایک واقعہ نہیں, کئی واقعات ہیں. یہ عظمت امام زین العابدین علیہ السلام. کیا ہم فقط یہ سمجھیں کہ بس 35 سال تک فقط روتے ہی رہے اور نہیں, وہ تو ہے ہی امام علیہ السلام نے عزاداری امام کے صدقے میں قیامت تک قائم رہے گی. لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ کوئی آپ شرعی مسئلے کی, کتنی عقیدوں کے مسئلے کی, میں اس پر لائق نہیں ہوں اپنے آپ کو سمجھتا کہ میں کمنٹ کروں, لیکن میں مرحوم علامہ رشید ترابی صاحب علی اللہ مقامہ ہوں, ان سے سنی ہوئی بات جو میں نے یوٹیوب سے ان کے ایک جشن میں سنی تھی, وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں, انہی پر اعتماد رکھتے ہوئے کہ ان سے بڑا شاید بر صغیر کی تاریخ میں خطابت کا نام نہیں گزرا. انہوں نے یہ کہا کہ اگر مسند امام سجاد کو لکھا جائے, مسند امام سجاد کا مطلب کیا, جن جن حدیثوں اور روایتوں میں سند امام زین العابدین کی ہے, مسند امام زین العابدین کو لکھا جائے تو کم سے کم 100 جلدیں بنیں گی. یہ ان کا کہنا تھا. ایک نہیں, دو نہیں, 10 نہیں, 100 جلدیں بنیں گی. یہ اتنی روایتیں امام زین العابدین علیہ السلام. معراج کی روایت امام زین العابدین علیہ السلام سے, نہج البلاغہ کے خطبوں کے راوی امام زین العابدین علیہ السلام ہے, امام حسن علیہ السلام کی دعاؤں کے راوی امام زین العابدین علیہ السلام سے ہیں, بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے خطبہ فدق کے راوی بی بی زینب سے امام زین العابدین علیہ السلام ہے, امام زین العابدین علیہ السلام ہی بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے خطبے کے راوی ہیں. یعنی ہر روایت میں سند میں امام زین العابدین علیہ السلام ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. یعنی آج جتنا کچھ دین ہے وہ مرہون منت ہے امام سید الساجدین زین العابدین کا, یہ ذہن میں رکھیے گا. حتیٰ یہ کہ امام رضا علیہ السلام سے پھر پوچھا گیا کہ مولا یہ بتلائے گا کہ جو نماز شب پڑھنے کے رات میں عادی ہو جائیں, یا کم سے کم رات میں کوئی نہ کوئی مختصر عبادت کی, ان کے چہرے پر نور کیوں آ جاتا ہے؟ تو پھر امام رضا علیہ السلام جو خود اپنے زمانے کے علی اور محمد ہیں, لیکن وہ بیان کریں کہ میرے جد زین العابدین علی ابن الحسین یہ بیان کیا کرتے تھے کہ چونکہ جو راتوں کو اللہ کی عبادت کا عادی ہو جائے تو رات کی تاریکی میں چونکہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے, لہذا اپنے نور کی چادر اللہ اسے اڑا دیتا ہے, اس کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے. یہ حدیث امام رضا بیان کر رہے ہیں لیکن بنص امام زین العابدین علیہ السلام. تو آج گفتگو کا خلاصہ کیا ہوا؟ گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ امام زین العابدین السلام کی آمد کی متعدد تاریخیں, اور جس تاریخ پر بھی آپ مولا کا ذکر کیجئے وہ ذکر ہے بہرحال مولا کا. امام کے القاب میں سے ایک غیر معروف لیکن بڑا اہم ترین لقب آدم آل محمد ہے. امام کی والدہ بی بی شہر بانو ہے جو بادشاہ یزگرد سوم ایران کے بادشاہ کی دختر تھی, اور پھر وہاں سے جو نسل امامت آگے بڑھی تو امام زین العابدین علیہ السلام, ان کا ازدواج ہوا امام حسن علیہ السلام کی بیٹی سے, کہ جہاں سے ایک اور اعتراض جو بعض اوقات محبان اہل بیت پہ کیا جاتا ہے کہ حسین کی اولاد سے تو امام مانتے, حسن کی اولاد سے نہیں مانتے. تو یہ ناسمجھی کی وجہ سے, اس لیے کہ امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے, بی بی فاطمہ بنت حسن امام حسن کی بیٹی, یہاں سے جو اب نسل امامت آگے بڑھی گئی وہ حسنی بھی ہوگی اور حسینی بھی ہوگی. اور پھر میں نے عرض کیا کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ہر سند میں اس طرح سے شامل ہیں کہ کتنی معصومین علیہ السلام جب کسی حکم شرعی کو بیان کریں تو نام لیں امام زین العابدین علیہ السلام کا. اور امام کے نام سے ایک چھوٹی سی دعا بھی عرض کر دوں. آپ جانتے ہیں کہ صحیفہ سجادیہ 54 دعائیں اس میں, اور میں ہمیشہ چاہے امام کی شہادت کی مجلس ہو یا مولا کا جشن ہو, میں کوشش یہ ضرور کرتا ہوں کہ اپنے جوان ساتھیوں کو یہ ایڈوائز کر دوں, ایک ریکویسٹ کر لوں کہ آپ کم سے کم صحیفہ سجادیہ کا انڈیکس تو پڑھ لیں ایک دفعہ. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, آج انٹرنیٹ پر ہر ایک کے پاس اویلیبل ہے. تو کم سے کم آپ انڈیکس 54 دعاؤں کے نام کم سے کم پڑھ لیجئے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ امام زین العابدین صاحب نے کون کون سی دعائیں ارشاد فرمائی, کیونکہ ہمیں یہ تک نہیں پتا کہ امام زین العابدین صاحب نے کن کن موضوعات پہ دعائیں ارشاد فرمائی. ان میں سے ایک بہت ہی لطیف دعا ہے, دعائے عافیت. آج ہر مومن کا یہ سوال ہے کہ مولانا صاحب جاب کا مسئلہ, خاندان کا مسئلہ, صحت کا مسئلہ. عافیت ایک ایسا خوبصورت لفظ ہے کہ میرے خیال میں اس کا اردو کو نعم البدل نہیں ہے. عافیت کو سمجھانے کے لیے آپ کو اردو میں 4-5 جملے کہنے پڑیں گے تو عافیت سمجھ میں آئے گا, جس کے لیے انگلش میں ایک لفظ کہہ دیا جاتا ہے ویل بینگ. ویل بینگ یعنی ہر شے کے لیے خیر و بھلائی, چاہے آپ کی صحت کے لیے ہو, چاہے آپ کے ایمان کے لیے ہو, چاہے آپ کے رزق کے لیے ہو, چاہے آپ کے خاندان کے لیے ہو, چاہے آپ کی اولاد کے لیے ہو. وہ صحیفہ سجادیہ میں دعا نمبر 23 ہے. اس کو جو روٹین میں پڑھنے کے عادی ہیں وہ بتلاتے ہیں کہ مولانا صاحب جب سے ہم نے دعا عافیت امام زین العابدین السلام کی پڑھنا شروع کی ہے, کوئی بلا کوئی مصیبت
ویسے تو آتی نہیں، اور اگر آ بھی جائے تو اتنا سکون محسوس ہوتا ہے امام زین العابدین السلام کے صدقے میں کہ عافیت ہی عافیت اور خیریت ہی خیریت محسوس ہوتی ہے. اور اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو جب میں اختتام پر آ گیا تو یہ بھی ایک تحفہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ دعائے عافیت مختصر دعا ہے، کوئی زیادہ طولانی بھی نہیں، 4 سے 5 منٹ آپ کو لگیں گے. اور میری ریکویسٹ ایک ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ دعا عافیت کو پڑھنا شروع کریں تو کم سے کم شروع میں 2 سے 3 مرتبہ اس کا ٹرانسلیشن دیکھ لیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کیا رہے ہیں. خود ہی اس ترجمہ پڑھنے میں آپ کو اتنا لطف آئے گا کہ خود بخود انشاءاللہ دل چاہے گا کہ میں اس کی عربی بھی پڑھ لوں. تو صحیفہ سجادیہ 54 دعائیں، لیکن اس وقت جو میں دعا ہدیہ کر رہا ہوں امام زین العابدین السلام کی وہ صحیفہ سجادیہ میں نہیں. ایسا نہیں کہ امام زین العابدین السلام کی ساری دعائیں صحیفہ سجادیہ میں آ گئی ہیں. تو وہ دعا میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں امام کے جشن کی برکت سے کہ جو 4 جملوں کی، خالی 4. اور طاؤس یمانی یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا امام زین العابدین السلام کو ہجر اسماعیل میں، ہجر اسماعیل سب کے ذہن میں خانہ کعبہ کے ساتھ ایک دیوار، اس کے اندر امام زین العابدین السلام سجدے میں تھے اور یہ 4 جملے کہتے تھے. اور بعد میں راوی کا بیان یہ ہے کہ میں نے سخت ترین مصائب میں جب فقط ان 4 جملوں کو پڑھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام زین العابدین السلام کی اس دعا کی برکت سے میرے سخت ترین حالات کو ٹھیک کر دیا. فقط 4 جملے. بس اوقات ہمیں یقین نہیں آتا. آپ کوئی عالم دین کے پاس جائیں کہ مولانا صاحب کوئی مشکل ہے تو بیان کیجئے. ہم نے کتنی مرتبہ کہا کہ آپ نماز کے بعد سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھیں، اس لیے کہ حدیث میں آئے کہ جو نماز کے بعد سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھے تو اللہ دنیا اور آخرت کا خیر عطا کرتا ہے. اور یہ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ آپ جس نیت سے پڑھیں وہ خیر عطا ہوتا ہے. لیکن ذہن میں کبھی کبھار یہ آتا ہے کہ مولانا صاحب قل هو اللہ احد یہ تو روٹین کی بات ہے، کوئی دوسری بات بتائے. تو اب یہ 4 جملے ہیں لیکن اس کا اثر بہت زیادہ ہے. آپ کو تو شک ہونا ہی نہیں چاہیے کہ آپ تو ان کے ماننے والے ہیں کہ جس کی ایک ضرورت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. چھوٹا عمل مل کے یہ سجدے میں جا کر سجدے میں جائیں. یہ 4 جملے الہی عبیدک بفنائک و مسکینک بفنائک و فقیرک بفنائک و سائلک بفنائک. یہ بفنائک کا جملہ تو 4 میں ریپیٹ ہو رہا ہے. فنائک کا مطلب تیری بارگاہ میں. فنا ویسے عربی میں کہتے ہیں صحن کو، یہاں مراد ہے اللہ تیری بارگاہ میں. الہی اے میرے اللہ عبیدک بفنائک، تیرا ایک بہت. اب میں ترجمہ کر رہا ہوں کیونکہ امام علیہ السلام نے سے کہا وہ معصوم مطلق ہیں، وہ نور اول ہیں، لیکن اپنے آپ کو جب خدا کے سامنے گفتگو کرتے ہیں امام تو امام کہتے ہیں عبیدک بفنائک. اب بھی نہیں کہا عبید، یعنی ایک تیرا بہت چھوٹا بندہ تیری درگاہ میں حاضر ہے، تیری بارگاہ میں. عبیدک بفنائک و مسکینک بفنائک، تیرا مسکین تیری بارگاہ میں حاضر ہے. وہ فقیروں کا بے فنائک، تیرا فقیر تیری بارگاہ میں حاضر ہے. وہ سائلوں کا بے فنائک، اور تجھ سے سوال کرنے والا تیری بارگاہ میں حاضر ہے. بس یہ 4 جملے. آپ نے توجہ کی؟ اس کے بعد امام علیہ السلام نے آگے کوئی باقاعدہ حاجت بھی نہیں بیان کی، لیکن راوی یہ کہتا ہے کہ خالی میں ان 4 جملوں کو جس بڑی اور مشکل حاجت کی نیت سے کہتا تھا بتصدق امام صلی اللہ علیہ وسلم حل ہو جاتی تھی. تو آج کے جشن کا تحفہ اور ہدیہ یہ 4 جملے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں وہ امام اور رہبر عطا فرمائے. تو اپنے ایک جام پہ نازائیں ساقیہ، انہی جملوں پہ میں جشن تمام کر رہا ہوں. تو اپنے ایک جام پہ کسی قوم کو غیر معصوم کوئی ایک کہیں پہ کوئی کوالٹی اس کی مل جائے کہ دنیا میں اس نے کچھ کام کر دیا ہو تو اسی پہ ناز کر کر کے جو ہے وہ صدیوں تک اسی پہ ڈول پیٹتے رہتے ہیں. اللہ نے ہمیں 14 وہ عطا کیے. لہذا لکھا مرزا دبیر رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد جناب مشیر لکھنوی صاحب نے کہ تو اپنے ایک جام پہ نازائیں ساقیہ رمزیہ طور پر ہے اور 14 پلانے والے ہیں، پرواہ ہے مجھ کو کیا. اور بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ. بھائی شرابن طہورہ ملے گی کہاں سے جی؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ ہی ملے. بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ کہ بتھا و کازمین و خراسان و سامرا. کچھ بتھا میں ہے، کچھ کازمین میں ہے، کچھ خراسان میں ہے، کچھ سامرا میں. 2 ہستیاں رہ گئی، 2 مقام اگر آپ کی توجہ ہے. بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ، بتھاؤ کازمین و خراسان و سامرا. تو کہتے ہیں خورشید مدعا میرا برج شرف میں. جشن کا آخری جملہ خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے، ایک کربلا میں، ایک میرا ساقی نجف میں ہے. مل کے بلندر صلوات دے تو محمد و آل محمد.
امام کے کچھ رشتوں، کچھ القاب، کچھ دعائیں، کچھ کانٹینٹس کے حوالے سے بات ہو گئی. وقت اتنا ہی تھا میرے پاس، گفتگو اپنے مقام پر پہنچ گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو بحق امام زین العابدین علیہ السلام جو مریض شفا کامل عاجل عطا فرمائے، اور تمام دل کی جو حاجات ہیں وہ سید الساجدین علیہ السلام کے صدقے میں پوری فرمائے. وہ جو امام نے دعا ارشاد فرمائی تھی وہی 4 جملے میں دعا میں دہرا دوں تو بس امام ہی کی سنت پوری ہو جائے کہ اے اللہ ہم تیرے حقیر ترین بندے تیری بارگاہ میں ہیں، تیرے مسکین تیری بارگاہ میں ہیں، تیرے فقیر تیری بارگاہ میں ہیں، اور تجھ سے سوال کرنے والے تیری بارگاہ میں ہیں کہ ہر ایک مومن مومنہ اس وقت جو دل میں جو حاجت لیے بیٹھا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی طفیل اس کو عطا فرما دے. ہمیں اپنی نیتوں سے بڑھ کر عطا فرما، اور قلب مقدس سے حضرت حجت کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. یہاں سے وہاں تک بتصدق امام زین العابدین علیہ السلام جشن کی قبولیت کے لیے 3 مرتبہ بآواز بلند صلوات دے دو محمد و آل محمد. اللہ صلی علی محمد و آل محمد. بلندتر اللہم صلی علی محمد محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.